برطانوی راج کی سفاکیت۔ برطانوی عوام تاریخی بھلکڑ پن کا شکار ہے، کیونکہ وہ برٹش امپائر کے پسماندہ یا قدرتی وسائل سے مالا مال ممالک پر ڈھائے گئے مظالم کو یکسر فراموش کر بیٹھے ہیں۔ انہیں ادراک نہیں کہ برطانیہ نے اپنے صنعتی انقلاب کی سرمایہ کاری بے گناہ قوموں پر ظلم و جبر سے کی، اور اس ملک کی خوشحالی کے پیچھے ان 2 صدیوں پر محیط لوٹ مار ہے جس نے اسے 18ویں صدی میں دنیا کا سب سے امیر ترین ملک بنا دیا۔ ایک سابقہ پول کے مطابق 44% برطانوی شہری برطانیہ کی نو آبادیاتی تاریخ پر فخر محسوس کرتے ہیں، جبکہ 21% اس پر پچھتاوا محسوس کرتے ہیں جو برطانیہ نے دوسرے ممالک میں کیا۔ اسی پول کے مطابق 43% یقین کرتے ہیں کہ برطانوی سلطنت ایک اچھی چیز ہے، جبکہ 19% اس کے بارے میں لاتعلقی کا شکار ہیں۔ 1922 میں اپنے عروج کے وقت برطانوی سلطنت دنیا کی آبادی کے 5ویں حصے پر حکمران تھی اور دنیا کے کل زمینی رقبے کے 1/4 حصے پر اس کا قبضہ تھا۔ برطانوی سلطنت کے حامی کہتے ہیں کہ برطانیہ کی حکومت سے دنیا کے مختلف حصوں میں نئی طرز کی معاشی ترقی کی راہیں ہموار ہوئیں، مگر سلطنت کے تنقید نگار قحط، قتل عام اور ان حراستی کیمپوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں جو کہ برطانوی سلطنت کا ترہ امتیاز تھیں۔ مثلا سن 1899 سے سن 1900 کے دوران دوسری بوئر جنگ میں برطانیہ نے بوئر آبادی، جس کا بڑا حصہ بچوں اور عورتوں پر مشتمل تھا، انہیں کیمپوں میں محصور کر دیا، جس سے وبائی بیماریاں پھوٹ پڑیں، اور غذائی اشیاء کی قلت کی وجہ سے کیمپوں میں قید 1,60,000 افراد میں سے 27,927 افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ 13 اپریل 1919 کا دن ہندوستانی تاریخ کا بھیانک ترین دن تھا، جب ایک پرامن جلوس کو جلیاں والا باغ میں روک کر بریگیڈیئر ریجنالڈ ڈائر کے حکم پر فائر کھول دیا گیا، جس کے 10 منٹ کے دوران ہی تقریباً 1,000 مظاہرین جاں بحق اور 1100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ بریگیڈیئر ڈائر کو بعد میں برطانیہ میں عوامی ہیرو مانا گیا اور 26,000 پاؤنڈ کی انعامی رقم سے نوازا گیا۔ 1943 میں 12 سے 19 ملین ہندوستانی برطانوی راج کے دوران بھوک کے ہاتھوں موت کا شکار ہوئے، جبکہ اسی دوران لاکھوں ٹن گندم ہندوستان سے برطانیہ بھیجی جاتی رہی۔ سن 1943 میں 4 ملین سے زیادہ بنگالی بھوک کی وجہ سے مر گئے، مگر تبھی برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل برطانوی فوج اور دوسرے ممالک کو گندم مہیا کرتا رہا۔ بنگال کے قحط کے بارے میں چرچل کا بیان آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے، جس میں اس نے کہا تھا کہ مجھے ہندوستانیوں سے نفرت ہے، یہ درندہ صفت لوگ درندہ صفت مذہب کے پیروکار ہیں، اور یہ قحط ان کے خرگوشوں کی طرح اپنی آبادی بڑھانے کا نتیجہ ہے۔ سن 1947 میں ریڈ کلف بھارت اور پاکستان کے درمیان سرحداتی تصفیہ کا کام سونپا گیا، مگر ریڈ کلف نے روایتی برطانوی بدنیتی سے کام لیتے ہوئے ایسی صورتحال پیدا کی کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کے ہندوؤں اور بھارت کے مسلمانوں کی ہجرت بدترین قتل عام میں تبدیل ہو گئی، اور ایک اندازے کے مطابق 1 ملین افراد اس دوران اپنی جان سے گئے۔ سن 1951 سے 1960 کے دوران پھوٹنے والی ماؤ بغاوت میں برطانوی فوج کی طرف سے بدسلوکی، عصمت دری اور تشدد کے ان گنت واقعات زبان زد عام ہیں، جن کی بنا پر برطانوی حکومت کے خلاف 200 ملین پاؤنڈز کا ہرجانہ دائر کیا گیا کہ کویو قبیلے کے لوگ کیمپوں میں تشدد اور عصمت دری کا شکار ہوتے رہے، اور تاریخ دان کیرولن الکنز کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے۔ یہ تمام تر واقعات تاریخ کے صفحات کا حصہ ہیں جو برطانوی راج کی خون آشامی اور سربریت کو آشکار کرتی ہیں، اور آج وہی برطانیہ انسانی حقوق کا چیمپئن ہونے کے بھیس میں عراق و شام پر بھی بمباری میں پیش ہے۔ حالات اب بھی نہیں بدلے، مگر ان نام نہاد ترقی یافتہ قوموں کا طریقہ واردات بدل گیا ہے۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔